الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا نیا سلسلہ گناہوں کی سزائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلسلے کے نام گناہوں کی سزائیں، اس سے آپ کو اس بات کی آگاہی ہو گئی ہوگی کہ اس سلسلے میں ہم مختلف گناہوں کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کے بارے میں اور ان کے عذابات کے بارے میں سننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ گناہوں کے بارے میں علم سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یاد رکھیے، بنی نوع انسان کی فطرت ہے کہ وہ انہی کاموں سے اجتناب کرتا ہے جس میں وہ کوئی نقصان کا پہلو ملاحظہ کرے، اور چونکہ گناہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ظاہری اور وقتی لذت و سرور حاصل ہوتا ہے، اس لیے طبیعت انسانی اس لذت کے حصول کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ گناہوں کے دنیاوی اور اخروی نقصانات بہت زیادہ ہیں، مگر ان کی طرف سے عدم توجہ اور لا علمی کے سبب گناہوں سے بچنے کا ذہن نہیں بنتا۔ آج کے اس سلسلے میں سب سے پہلے گناہ کی تعریف کے بارے میں جانتے ہیں۔ چنانچہ حکیم الامت، مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی جلد 5 صفحہ نمبر 43 پر تحریر فرماتے ہیں، شریعت میں گناہ وہ ہے جس کام کو اللہ عز و جل یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لہذا معلوم ہوا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کردہ کاموں میں مشغول ہونا یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عائد کردہ احکامات پر عمل نہ کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ ان باتوں کو سمجھ لینے کے بعد اس طرف توجہ فرمائیے، بنیادی طور پر گناہ کی 2 قسمیں، ایک گناہ کبیرہ اور دوسرا گناہ صغیرہ۔ پھر ان دونوں کی مزید 2 اقسام بن جاتی ہیں، ایک ظاہری گناہ اور دوسرے باطنی گناہ۔ اس تفصیل سے یہ پتہ چلا کہ گناہ کی 4 اقسام ہیں۔ پہلا گناہ کبیرہ باطنی، دوسرا گناہ کبیرہ ظاہری، تیسرا گناہ صغیرہ باطنی، اور چوتھا گناہ صغیرہ ظاہری۔ ان 4 گناہوں کے بارے میں جان لینے کے بعد ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہو، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تعریف کیا ہے؟ تو آئیے اب ہم گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف کو سنتے ہیں۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی جلد 5 صفحہ 41 پر تحریر فرماتے ہیں، جس گناہ پر دنیاوی یا اخروی سزا یا عذاب کا ذکر ہو، چاہے وہ قرآن مجید میں مذکور ہو یا حدیث مبارک میں، وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جس بات کا قرآن یا حدیث مبارک میں کسی قسم کی سزا یا عذاب ذکر کیا گیا ہو، وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں، یعنی اس گناہ کے بارے میں صراحتاً قرآن یا حدیث میں کوئی سزا وارد نہ ہوئی، تو وہ گناہ صغیرہ کہلاتا ہے، یعنی چھوٹا گناہ۔ مگر یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ علماء نے گناہ کبیرہ کی اور بھی بہت ساری تعریفات کی ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الزواجر میں تحریر فرماتے ہیں، وہ گناہ جس کا مرتکب قرآن و سنت میں صراحتاً بیان کی گئی کسی خاص وعید یعنی سزا کا مستحق ہو، تو وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے،
اور اگر ایسا نہیں تو وہ گناہ صغیرہ کہلاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کے بارے میں تو قرآن یا حدیث میں سزا بیان کی گئی، کیونکہ تعریف میں بیان کیا گیا ہے کہ جس گناہ کی قرآن یا حدیث میں سزا وارد ہوئی یا قرآن و حدیث میں اس کے مرتکب کو وعید کا مستحق قرار دیا گیا، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو رہا ہو، کیا چھوٹے گناہوں پر شریعت میں کوئی سزا وارد نہیں ہوئی؟ اس کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے؟ کیا کوئی دنیاوی یا اخروی اس کے ساتھ ایسا انجام نہیں ہوگا جس سے وہ عبرت پکڑے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ گناہ صغیرہ پر کوئی سزا کا استحقاق شریعت میں نہیں آیا، بلکہ فرق صرف اتنا معمولی سا ہے کہ گناہ کبیرہ کا معاملہ زیادہ سخت ہے اور گناہ صغیرہ کے بارے میں وارد سزائیں گناہ کبیرہ کے مقابلے میں کچھ کم درجے کی ہیں۔ سزائیں دونوں کے بارے میں، چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ ہو، گناہ تو پھر گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ جیسا کہ تعریف میں ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عائد کردہ کسی حکم پر عمل نہ کرنا یا کسی منع کردہ چیز کو کر لینا، یہ گناہ کہلاتا ہے۔ اب وہ چاہے چھوٹا ہو، صغیرہ ہو، یا بڑا ہو، کبیرہ ہو، گناہ ہے۔ اور گناہوں پر سزائیں ضرور ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی تعریفات کے جان لینے کے بعد اس چیز کا معلوم کر لینا بھی بہت زیادہ مفید ہوگا کہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے کیا مراد ہے۔ ہم سنتے ہیں باطنی بیماریاں، ہم سنتے ہیں باطنی امراض، ان سے کیا مراد ہے؟ آئیے باطنی اور ظاہری گناہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ چنانچہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جن کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال، اعضاء سے ہو۔ ہاتھ سے گناہ ہوتے ہیں، زبان سے گناہ ہوتے ہیں، آنکھ کے ذریعے گناہ ہوتے ہیں، پاؤں کے ذریعے گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ظاہری اعمال کے ساتھ جو انسان ظاہری طور پر گناہ کرتا ہے یہ کہلاتا ہے گناہ ظاہری، جیسے نماز ترک کرنا، جھوٹ بولنا، کسی پر ظلم کرنا، یہ گناہ ظاہری ہے۔ اور وہ گناہ جس کا تعلق انسان کے دل یعنی باطن سے ہو، کیونکہ دل چھپا ہوا ہے، دل کے ساتھ جن گناہوں کا تعلق ہے وہ گناہ کہلاتے ہیں گناہ باطنی، جیسے حسد کا ہونا، بدگمانی کا ہونا، ریاکاری کا ہونا، اسی طرح کے اور بہت سارے گناہ ہیں کہ بندہ اپنے دل سے ان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، ان گناہوں کو گناہ باطنی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ گناہ چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، ان کا جاننا، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا، ان سے بچنے کی کوشش کرنا، ان کے علاج کا سمجھنا، اور ان پر جو شریعت میں سزائیں وارد ہوئیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں چاہے وہ آخرت کی ہوں، ان کی معرفت حاصل کرنا یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر گناہ کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو گناہ سے بچے گا کیسے؟ آئیے حصول عبرت کے لیے گناہوں کی نحوست کے حوالے سے چند آیات قرآنی سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العباد جل جلالہ پارہ 22 سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، بڑی غور سے رب کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان سنیے۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن صاحب نور العرفان مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ المنان تفسیر نور العرفان میں تحریر فرماتے ہیں، معلوم ہوا گناہوں کی نحوست اور وبال دوسری مخلوق پر بھی پڑتا ہے۔ بڑی قابل غور بات ہے کہ گناہ کی انسان گناہ کرتا ہے، اس کی نحوست اور اس کا وبال انسان پر پڑنے کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوق پر بھی پڑتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں دریا اور ہوا کے جاندار بھی مصیبت میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے، انسان کی بدکاریوں کی وجہ سے، انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔
ہوا، دریا اور دیگر مخلوقات بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جبکہ ایک اور مقام پر پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ربانی جل وعلا ہے، اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے الگ راہ، جدا راہ لے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ کتنی عبرتناک اس آیت مبارکہ میں گناہ کی سزا بیان کی گئی کہ گناہ گار کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے الگ ہو جائے، شریعت کا خلاف کرے، مسلمانوں کی راہ سے دور ہو جائے، اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جبکہ احادیث مبارکہ میں ظاہری اور باطنی گناہوں کے انجام کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری وعیدات ہیں، بہت سارے عذابات ہیں، بہت ساری سزائیں ہیں جو بیان کی گئی۔ ایک حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 4244۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے اور رب سے مغفرت چاہے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ پھیلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو سیاہی گھیر لیتی ہے۔ ایک گناہ کیا، ایک سیاہ نقطہ دل پر لگ گیا، اگر توبہ نہیں کی اور مزید گناہوں میں مبتلا رہے تو پورا دل ایک وقت آتا ہے کہ گناہوں کی سیاہی سے آلود ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو گناہوں کی سیاہی سے آلود ہو جانا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ہم آگے سنتے ہیں کہ اگر دل گناہوں کی سیاہی سے آلودہ ہو جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے امام احمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس حدیث پاک کی شرح بیان فرمائی ہے وہ ذرا سنیے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی وہ سیاہ نشان پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے، اور یہ وہی زنگ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں سورۃ المطففین آیت نمبر 14 میں یوں ارشاد فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر رنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں، سوچیں، توجہ کریں کہ ایک گناہ کا انجام کتنا برا ہے کہ دل پر سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے۔ محدثین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں اس سیاہ نشان کے پھیلنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان نصیحت کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ کوئی سمجھاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی، کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے وہ اس نیکی کی دعوت پر کان نہیں دھرتا، اسے کوئی برائی سے منع کرتا ہے تو وہ اس برائی سے منع کرنے والے کی بات پر توجہ نہیں دیتا۔ دل کے سیاہ ہونے کا انجام یہ ہے کہ انسان نصیحت کی بات کو قبول نہیں کرتا، اور یہ نصیحت کی بات کو قبول نہ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبرت والی بات ہے۔ اور اس سے بھی عبرتناک روایت سنیے کہ گناہ کی کیسی نحوست ہے۔ چنانچہ الزواجر عن اقتراف الکبائر نامی کتاب، جس کا ترجمہ دعوت اسلامی کے مجلس المدینۃ العلمیہ نے جہنم میں لے جانے والے اعمال کے نام سے کیا ہے، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 63 پر ہے۔ منقول ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، میری مخلوق میں جو شخص سب سے پہلے مرا یعنی تباہ و برباد ہوا وہ ابلیس تھا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے میری نافرمانی یعنی گناہ کیا، اور میں اپنے نافرمانوں کو مردوں میں یعنی تباہ شدہ لوگوں میں شمار کرتا ہوں۔ کتنی عبرت ہے اس شخص کے لیے جو عند اللہ تباہ و برباد ہو گیا، اللہ کے نزدیک مردوں میں شمار ہو گیا۔ وہ کتنا بدبخت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ لہذا انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تباہ و برباد لوگوں میں شمار ہونا چاہتا ہے
کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں یقیناً ہر عقل مند یہی جواب دے گا اور یہی چاہے گا کہ وہ کامیاب اور کامران ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے گناہوں کو چھوڑنا اور نیکیوں کی راہ پر گامزن ہونا پڑے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ان تمام باتوں کا اثر اچھی صحبت کی برکت سے ہی قلب اور ذہن پہ راسخ ہوگا کہ ہم گناہ چھوڑیں، گناہوں کی سزاؤں کا اثر اور اس کی عبرت ہمیں حاصل ہو۔ لہذا دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے اور ہفتہ وار سنت و بر اجتماعات میں شرکت کو لازم کر لیجیے، اور یہ قول بھی اپنے ذہن میں بالکل رچا بسا لیجیے۔ نہایت قابل حفظ قول ہے، سمجھنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، گناہ کو چھوڑ دینا دنیا میں معافی چاہنے سے زیادہ آسان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، چاہیے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے وقت کو صرف کرے۔ ان تمام باتوں کے جان لینے کے بعد اب شاید ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ کون سے گناہ صغیرہ ہیں اور کون سے کبیرہ ہیں۔ شروع میں ہم نے تعریف تو سنی، گناہ کبیرہ کیا ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ کیا ہوتے ہیں۔ اب گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہوتے کون کون سے ہیں، ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ گناہ کبیرہ کے بارے میں ان کی تعداد مختلف بیان کی گئی۔ چنانچہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الوصایا میں نقل کیا، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں 7 ہیں، ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ 7 ہیں۔ 1، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا۔ 2، جادو کرنا۔ 3، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جان کو ناحق قتل کرنا۔ 4، یتیم کا مال ناحق کھانا۔ 5، سود کھانا۔ 6، جہاد کے دن میدان سے بھاگ جانا۔ اور 7، سیدھی سادی پاک دامن مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ اس روایت میں ان 7 گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا گیا کہ یہ گناہ ہلاکت میں ڈالنے والے کبیرہ ہیں، جبکہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الایمان میں حدیث نمبر 261 ہے، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ کبیرہ گناہ یہ ہیں، اور پھر 4 گناہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور 4، کسی جان کو ناحق قتل کر دینا۔ اور کسی روایت میں گناہ کبیرہ کی تعداد 10 بیان کی گئی، کہیں پر 70 کا بھی قول منقول ہے، اور کسی روایت میں 700 کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان تمام باتوں سے قطع نظر کہ گناہ کبیرہ 7 ہوں، 10 ہوں، 700 ہوں، 70 ہوں، کم از کم اتنا یاد رکھیے کہ وہ گناہ جن کے بارے میں قرآن یا حدیث میں کوئی سزا یا عذاب وارد ہوا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسا کہ ظلم کرنا، قطع رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں سے بلا وجہ شرعی رشتہ توڑ دینا، کہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2511، خاتم المرسلین جناب صادق و امین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی ظلم اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا دینے کے ساتھ دنیا میں بھی سزا دینے میں جلدی کرتا ہے۔ یعنی ان 2 گناہوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ دنیا میں بھی رب تبارک و تعالیٰ ان کے مرتکبین یعنی قطع رحمی کرنے والوں اور ظلم کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ آخرت کی سزا باقی ہے۔ دنیا کی سزا کی وجہ سے آخرت کا معاملہ ہلکا نہیں پڑ جائے گا۔ دنیا کی سزا حصول عبرت کے لیے، دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ اسی طرح مزید چند گناہوں کے بارے میں ایک روایت ہے، چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والثناء کا فرمان عالی شان ہے،
6 قسم کے لوگ حساب سے 1 سال پہلے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ 1 سال پہلے، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا۔ انسان ذرا غور کرے کہ محشر کا معاملہ اگرچہ ایک بہت بڑی تکلیف ہے، مگر وہاں حساب کتاب شروع کیے بغیر 1 سال پہلے 6 افراد کو، 6 طرح کے لوگوں کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ کون کون ہیں کہ جن کو بغیر حساب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 امراء ظلم کی وجہ سے، یعنی حاکم ظلم کرنے کی وجہ سے۔ 2 عرب عصبیت یعنی طرف داری کی وجہ سے۔ 3 رئیس اور سردار تکبر کی وجہ سے۔ 4 تجار تجارت کرنے والے خیانت کی وجہ سے۔ 5 دیہاتی لوگ جہالت کی وجہ سے۔ اور 6 علماء حسد کی وجہ سے۔ اپنا محاسبہ کیجیے، کہیں خدا نہ خواستہ ہم ان 6 طرح کے گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں؟ کہیں ہمیں بھی قیامت کے دن بغیر حساب کتاب 1 سال پہلے، حساب کتاب شروع ہونے سے 1 سال قبل جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے؟ گناہوں کے عبرت ناک انجام کے بارے میں ایک اور عبرت آموز روایت سنیے اور عبرت سے سر دھنیے۔ حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کی طرف وحی فرمائی۔ وہ وحی کیا ہے؟ فرمایا، جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں یعنی رب اس سے ناراض ہوتا ہوں تو اس پر لعنت فرماتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں میں منتقل ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ عز و جل مسلمانوں کے دلوں میں اس کی ناراضگی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اسے اس کا شعور نہیں ہوتا۔ تنہائی میں رب کی نافرمانیاں کرنے والوں، کوئی نہیں دیکھ رہا تو انٹرنیٹ، موبائل، کمپیوٹر یا دیگر ذرائع سے گناہ میں مشغول رہنے والوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ غور کریں، جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے، اور بندے کو اس کا شعور نہیں ہوتا، بندہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لوگ مجھ سے متنفر کیوں ہو گئے؟ ارے میری تو اتنی اچھی خاصی عزت تھی، آج کیا بات ہے لوگ میری طرف رجوع نہیں کر رہے، لوگ مجھ سے کوئی اچھے انداز میں گفتگو نہیں کر رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ تنہائی میں جو کیا تھا اس کا یہ اثر ہو؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آج جو ہم ناچاکیوں، گھریلو جھگڑوں، خاندانی لڑائیوں، میاں بیوی کی نا اتفاقیوں، محلے داروں کی ناراضگیوں اور محبت کے ختم ہو جانے کا رونا رو رہے ہیں، کہیں یہ ہمارے خفیہ گناہوں کی سزا تو نہیں ہے جو دنیا میں ہمیں دی جا رہی ہے؟ اور یہ بات بھی قابل عبرت ہے۔ حضرت سیدنا تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آدمی پوشیدہ طور پر چھپ کر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر ذلت طاری ہو جاتی ہے، ذلت ڈال دی جاتی ہے، وہ رسوائی کے عمیق گڑھے میں گر جاتا ہے۔ مگر تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے تو بندہ بدمست ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یا دیگر ذرائع سے جو خفیہ طور پر گناہ ہوتے ہیں، اس وقت بندے کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جلدی جلدی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی معاشرے میں یہی سوچ عام کر رہی ہے کہ گناہ چھوڑ کر رب تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف آئیں۔ اگر آپ گناہوں کی معرفت اور ان سے نفرت چاہتے ہیں تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ مدنی چینل دیکھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ مدنی چینل کے سارے ہی سلسلے، خصوصاً یہ سلسلہ گناہوں کی سزائیں، ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرے گا۔ تو نیت کر لیجئے کہ آج سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر
میں گناہوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری، سنتوں پر عمل اور شریعت کی پاسداری میں گزاروں گا۔ اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت مدد ذیل العالی نے گناہوں سے بچنے کے لیے 72 مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا۔ اس رسالے کو لیجیے، اس کا مطالعہ کیجیے، روزانہ فکر مدینہ کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز طور پر آہستہ آہستہ آپ گناہوں سے نفرت اپنے اندر محسوس کریں گے، نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی، اور انشاءاللہ گناہ سے بچنے میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا